میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے اس کائنات میں ہمیں اپنے فضل اور احسان سے سب سے عظیم انسان عطا بنایا ہے۔ وہ مخلوق بنایا جس کو اللہ نے سب سے بڑا مقصد دیا اور سب سے اہم چیز کے لیے پیدا کیا، اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ آسمان اور زمین اور باقی ساری کائنات انسان اور جنات کے علاوہ، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اے انسانوں، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، سب کا سب ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے کام میں یہ سب لگے ہوئے۔ لیکن انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت، جو سب سے بڑا اعزاز ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام، اللہ کی چاہت، اللہ کے پسندیدہ اعمال کو کرنا اور ناپسندیدہ باتوں سے بچانا، یہ عبادت سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ اور اللہ نے انسانوں کو یہ زندگی امانت دی ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔ کائنات کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ ان کو اتنا احساس اور شعور اللہ نے دیا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے۔ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ یہ آسمان اور زمین، اس کی ساری کائنات اور مخلوقات خوشی خوشی اپنے رب کا حکم مانو گے یا طاقت اور زور سے منوایا جائے؟ تو ساری کائنات نے دس بستہ ہو کر عرض کیا، اے رب العالمین، خوشی خوشی ہم تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ساری کائنات اللہ کے حکم کے ساتھ نکلی ہوئی ہے۔ کوئی کائنات اللہ میں سے کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ اس کو ختم فرما دے۔ تو اسی طرح اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کامیابی کا سب سے آسان اور مختصر طریقہ اللہ کے احکام پر چل کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ زندگی بھی کتنی مختصر تھی۔ یہ آسمان کب سے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ فرشتے کب سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کی تاریخ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور ہر انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70۔ میری امت کی عمریں تو ہیں ہی 60-70 سال کی۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزُ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے بھی تجاوز کر جائیں گے، 80، 70، 90، 100 سال، 120 سال یہ اللہ عمر دیں گے۔ لیکن کتنی مختصر زندگی ہے۔ 14-15 سال تو یہ بچپن کے گزر گئے، اور 6-7 گھنٹے انسان کے سونے کے ہیں۔ پھر انسان اپنی ضروریات میں بھی لگتا ہے۔ کتنی مختصر زندگی ہے لیکن کتنی اہم ہے، اور اللہ نے کتنا بڑا فریضہ دیا کہ کامیابی کا آسان طریقہ اللہ کے اعمال والی، احکام والی زندگی کو اپنانا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اللہ فرماتے ہیں اپنی عبادت، اس کی ابتدا اللہ کی معرفت سے۔ انسان یہ پہچانے کہ اللہ میرے خالق ہیں، اللہ میرے مالک ہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی معبود برحق ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ معرفت اور پھر اللہ کی عبادت والی یہ زندگی، تو تھوڑا سا عرصہ اللہ نے عبادت کے لیے کیا، اور پھر دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ بھی انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کے لیے پیدا کیا۔ انسان بھی اپنی عقل کی وجہ سے کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی ملے گی کس کو؟ اس کا راستہ صحیح ہوگا، اس کی محنت صحیح ہوگی، اس کا رخ صحیح ہوگا۔ دنیا کی محنتوں میں بھی غلط محنت کرنے والے اپنے سرمایے کو، قوت کو، زندگی کے لمحے کو ضائع کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر دین کے اعتبار سے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بتاؤں، آپ ان سے کہہ دیجئے بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ یہاں کام کرنے کے اعتبار سے نقصان میں کون ہے؟ کہ جنہوں نے محنت تو خوب کی اور بڑے دعوے کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں اور ہماری اسکیمیں اور کارنامے سب اچھے ہیں، لیکن ان کی محنت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ضل سعیہم، دنیا کی ساری محنت حقارت پہ، اور ان کو ان کی محنت کا کوئی بدلہ نہ ملا۔
वला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनके अमाल का कोई वज़न कायम जो है कायम नहीं करेंगे। ईमान और ला इलाहा इल्लल्लाह, एक इंसान क़यामत में हाजिर होगा, 99 दफ्तर उसके गुनाहों के भरे हुए होंगे और वो उन दफ्तरों को देखेगा और कहेगा हाय नाकामी। अल्लाह अपने फजल का इरादा फरमाएंगे और उसको जो है एक पर्चा दिया जाएगा, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह ये लिखा हुआ होगा, ये कलमे वाला है और सही यकीन वाला है, तो इसको तुलवा लो। उसको ये ख्याल होगा कि ये पुर्जा इन 99 दफ्तरों के मुकाबले में क्या फायदा देगा, लेकिन जब इस ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के पलड़े में रखा जाएगा तो 99 दफ्तर गुनाहों के वो ऊपर उठ जाएंगे और ये पलड़ा भारी हो जाएगा। तो अल्लाह ने ये मुख्तसर सी जिंदगी दी है, बहुत अहम जिंदगी है। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि देखो इंसान नमाज में सजदा करता है, पहला सजदा करता है इस बात का इस्तेहदार हो। अल्लाह फरमाते हैं इंसानों, जिस जमीन की तरफ तुम झुक रहे हो, अपने माथे को अल्लाह की बारगाह में टेक रहे हो, इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी की तरफ तुम्हें लौटा देंगे और दूसरे सजदे में इसी से जो है तुमको दोबारा जिंदा करेंगे। फरमाया दो सजदों के दरमियान ये थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ा सा अरसा है, ये दुनिया की जिंदगी है। इसको अल्लाह की चाहत और अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजार लें तो अल्लाह इसकी आखिरत भी बना देते हैं और अल्लाह इसकी दुनिया को भी बनाएंगे। जिंदगी का बनना चीजों से नहीं, आमाल से। इसलिए जो दुनिया की नेमतें और जो सत्ता दी है अल्लाह ने इंसानों को, उनको उनका दायरा मेहनत वसी करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसमें अपने दिल के यकीन और आमाल को ठीक करने की जरूरत है। अल्लाह के यहाँ झोंपड़ा और बादशाह का शाही महल सोने चांदी से बना हुआ वो अल्लाह के यहाँ बराबर है। इस झोपड़ी में रहने वाला सही यकीन वाला और आमाल वाला है, ये अल्लाह को पसंदीदा है, कामयाब है। और इस महल में रहने वाला उसका यकीन और ईमान अगर आमाल सही है तो वो कामयाब है। अल्लाह ने कामयाबी को बड़ा आसान किया और इंसान के लिए मयस्सर किया कि इंसान अपने दिल के यकीन को ठीक करे और आमाल को ठीक करे, तो फिर उसमें दुनिया की सतह पर भी है, फिर इंसान उसी पर कनाअत करके झोंपड़े वाला अपने झोंपड़े में, फकीर अपने फकर में कामयाब, जमींदार छोटे दर्जे का है, दरमियाने दर्जे का है, बड़े दर्जे का है, वो अपने जमींदारी में कामयाब, हाकिम अपनी हुकूमत में कामयाब और जमींदार अपने ताजिर अपनी तिजारत में कामयाब और वजीर अपनी वजारत में कामयाब, इसलिए कि वो आमाल वाला है। अल्लाह ने कामयाबी का दारोमदार आमाल पर रखा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह को अपनी शक्लें सूरतें न दिखाओ, ये अल्लाह ने बनाई हैं, इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, इसलिए अल्लाह तुम्हारी शक्लों और सूरतों को नहीं देखते। वला इला अमवालिकुम, न अल्लाह तुम्हारे मालों को और असबाब को देखते हैं। वला यंजुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिल को देखते हैं कि दिल में यकीन किसका है, दिल में मोहब्बत किसकी है, तअस्सुर किसका है। तो सबसे बड़ी दौलत यकीन। जरा बराबर अल्लाह की जात पर ईमान और यकीन लेकर गया और अपनी गुनाहों की सजा पाकर जब किसी ईमान की बुनियाद पर जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह दुनिया से 10 गुना बड़ी रकबे वाली जन्नत अता फरमाएंगे, जिसकी जमीन या मट्टी के बजाय मुश्ती होगी और जिसका घास ये घास फूस के बजाय जाफरान का होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, तुम्हारे ये मालों को नहीं देखते, इन असबाब को नहीं देखते, इसमें तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिलों को और जिस्म से निकलने वाले आमाल को देखते हैं। यह मुख्तसर सी जिंदगी जो बचपन के अलावा और सोने के अलावा थोड़ी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को हम आमाल वाला बनाएं तो ये इंसान कामयाब है। इसी के लिए हज़रात अंबिया किराम सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को लेकर आते और इसकी दावत को लेकर कौम में फिरते। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को इंसान की खिदमत में लगाया, इतनी चीजें नक़्लो हरकत में है, सूरज ये हरारत और रोशनी लेकर कब से हरकत कर रहा है, ये हवाएं फिजाओं में कैसे लपक रही हैं, ये पानी कैसे कहाँ से कहाँ तक बह रहा है, ये बादल जो चल रहे हैं, ये कितनी चीजें भी इंसानों के फायदे की चीजें लेकर चल रहे हैं और इंसानों की जिंदगी का बका इन पर मौकूफ है। इनकी हैसियत उस अल्लाह के पैगाम के मुकाबले में कुछ नहीं जो अंबिया और दीन की मेहनत वाले इस पैगाम को लेकर दुनिया में चलते हैं। ये अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन, मुबारक जिंदगी, ये वो मुबारक जिंदगी है कि जिस पर इस कायनात की बका भी है और इंसान की आखिरत का बनना भी है। तो एक अल्लाह कहने वाला भी
دنیا میں باقی رہے گا، اللہ قیامت کو قائم نہیں فرمائے۔ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا اور اپنے کان کو اللہ کے امر کی طرف لگایا ہوا، تب اللہ کا حکم ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں کو خوشگوار بنانے کی کیسے کوشش کروں اور یہاں مزے والی زندگی گزارنے کی کیسے محنت کروں، جبکہ میرے سامنے ہے کہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی طرف جہاں اس کے کان لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک اللہ کہنے والا یہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ دنیا کی بساط کو لپیٹ دیں گے، اس کو حکم فرمائیں گے اور سور کے پھونکنے سے ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، اور دوبارہ سور پھونکنے سے پھر انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام اللہ کے پیغام کو لے کر انسانوں کی طرف اترتے تھے اور اپنے قوموں کی طرف آتے تھے۔ یہ سارے انسان چیزوں کے بنانے کی محنت کر رہے ہیں اور چیزوں کے بننے میں کامیابی نہیں جب تک کہ ان کو استعمال کرنے والا انسان صحیح نہ ہو۔ اور انسانوں کے بننے کی محنت یہ چیز زراعت سے اور جہاں وزارت اور حکومت اور تجارت سے نہیں، انسانوں کی بننے کی جو محنت ہے وہ دعوت والی ہے۔ حضرات انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے ہمدرد اور خیر خواہ بن کر اللہ کا یہ پیغام لے کر اترتے تھے۔ تو اس پیغام کو لے کر چلنا یہ سب سے بڑی عظیم نقل و حرکت ہے اس کائنات کی، اسی پر ساری کائنات کی بقا ہے۔ جسے مادی اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں سورج نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی بہ رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب تک اللہ کا دین ہے اور دین کی حرکت کو لے کر چلنے والے ان کی حرکت موجود ہے، اس پر دنیا کی بھی بقا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ پہلے اس ایمان اور اعمال پر انسان کی آخرت کو بناتے ہیں اور اسی کا پرتو اور اثر دنیا میں بھی اللہ اطمینان اور عزت اور پاکیزہ اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کامیابی کا تعلق اسباب اور اموال اور شکلوں سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق دل کے اطمینان سے ہے اور کامیابی کا تعلق اعمال کے درست ہونے اور اللہ کے راضی ہو جانے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دعوت کو لے کر آئے، فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عربی کا لفظ ہے فلاح تفلحو۔ مؤذن بھی کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے فلاح کامیابی یہ اتنا اونچا اور اتنا گہرا اور اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس میں چھپی ہوئی۔ اب اللہ کے رسول عربوں کو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو پڑھا اور کلمے کو پڑھ کر اس کی دعوت شروع کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو پڑھا، کلمے کی دعوت شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کلمے کی دعوت پر حضرت بلال پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مشقتوں کے جو ہے پہاڑ ٹوٹے، اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر تردد اور شک نہیں ہے۔ یہ آ کر شکایت نہیں کی کہ اے اللہ کے رسول آپ نے تو کامیابی کا وعدہ کیا تھا اور یہ ہمیں یاد دلایا تھا اور ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، بلکہ بلال کو یہ یقین ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں یہ اللہ کے امر کی وجہ سے۔ اللہ کے امر کے لیے ہماری جان کا لگنا، ہمارے مال کا لگنا، ہماری جذبات کا قربان ہونا، یہ ہے کامیابی۔ جی اسی لیے لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ یقین ہے، کلمہ معرفت ہے، کلمہ تقویٰ ہے۔ اس کی سب سے پہلا اس کا مطالبہ تقاضا کہ ہمارے جذبات بدل جائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ پر جان دینا آ جائے۔ اے اللہ یہ جان اور مال اور یہ صلاحیتیں یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا تیرے ہی دین کے لیے لگ جائے، اور آپ تو دنیا میں بھی اس کا اجر اطمینان اور عزت کی صورت میں دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کا لگ جانا یہ کامیابی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے انسانوں کو ان اعمال اور زندگی پر ڈالنے کے لیے جس میں دنیا کی بقا ہو اور دنیا امن کا گہوارہ بنے، اللہ کی رحمتیں اتریں، اس کے لیے انبیاء کی محنت ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی، جن قوموں نے بھی، چاہے وہ بادشاہ ہوں اور چاہے عوام ہوں، چاہے تاجر ہوں اور چاہے وہ صنعت والے ہوں، انبیاء کی بات کی تصدیق کی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق جہاں ڈھالا، تو وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ زمین کا وارث بھی اللہ نے ان کو بنایا، نسلیں بھی ان کی چلی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں آنے پر باطل کو ختم کیا۔
فرعون کی فرعونیت کو توڑا، حق کے وجود کے آنے پر نمرود کی نمرودیت کو اللہ نے ہلاک کیا، حق ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو تھی اس کے حق پہ موجود ہونے پر، نوح علیہ السلام کی قوم کی کثرت کی بت کو توڑا نوح علیہ السلام کی دعوت پر۔ تو دعوت ہے، دعوت کے شروع ہونے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر آئے، لیکن آپ کی اور پہلے انبیاء کی بعثت میں فرق کہ ہر نبی ایک علاقے اور ایک محدود جو ہے وہ قوم کی طرف اور زمانے کے لیے بھیجے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق کو بیان کرنے والی، فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر اتاری تاکہ سارے عالموں کو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے یا سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کر کہ ایمان اور اعمال والوں کو کامیابی اور اللہ کی رضا اور جنت کے درجات اور دنیا کے سارے امور کا حل ہونا یہ بشارت دینے والا بنا کر، اور نافرمانی کی صورت میں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر نبوت کو اللہ نے مہر لگا دی۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وانتم آخر الامم ولا امت بعدکم، تم آخری امت ہو اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ کے ہاں نسبت ایک اللہ کی کہ اللہ کے بندے، اور اس کے بعد جو بڑائی کی نسبت ہوگی وہ نبیوں کی، کون ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، کون موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، کون عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، کون داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہے، ان کی نسبتیں ان کے ساتھ اسی کے مطابق مرتبہ، اور فخر کرو کہ تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کو یہ امت پسند اور محبوب ہے۔ اس امت کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی کیے، اور اس امت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ نے تشکیل کی، اور اللہ نے اس کو پسند کیا، اور اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ تم اے امت محمدیہ سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے۔ فرمایا تمہارا نصیبہ میں ہوں، تمہاری نسبت میری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور میرے لیے بھی نصیبہ ہے کہ جو بہترین امت کی نبیوں کے کام والی وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔